قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ اپنے کلام پاک میں 7 آیتوں میں ذکر فرمایا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 65، سورہ ہود آیت نمبر 50، 53، 58، 60، 89 اور سورہ الشعراء آیت نمبر 124. کل کے درس میں نے بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تمام کے تمام انسانی حضرات، حضرت انسان بت پرستی اور شرک سے دور تھے، اور وہ اللہ رب العالمین کے توحید، اس کی ربوبیت اور اس کو اسماء صفات میں شریک نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ دین اسلام پر قائم تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام کا فاصلہ 10 قرن یا 10 نسل کا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن کے درمیان تمام کے تمام لوگ دین اسلام پر تھے. یعنی بت پرستی اور شرک کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کیا، ہلاک کر دیا. صرف 40 افراد، صرف چند افراد پر مشتمل لوگ بچے تھے جو کشتی میں سوار ہوئے. اللہ رب العالمین نے انہیں بچا کر کے انہیں سے انسانی نسل کو بڑھایا. اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، مبعوث کیے گئے، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو شرک اور بت پرستی میں لوگ مبتلا ہو گئے تھے. حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں بھی یہی حال تھا کہ لوگ شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے. حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف بلایا، انہیں دعوت دی اور انہیں بتایا کہ میں اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، بلکہ میری یہ دعوت اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے. تم میری دعوت کو قبول کرو اور میری کہی ہوئی باتوں پر ایمان لاؤ، کیونکہ میں اللہ کا فرشتہ، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بلا شبہ تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو. اے میری قوم، میں تم سے تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو ذات کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. کیا تم نہیں سمجھتے؟ اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، اس کے سامنے توبہ کرو، وہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا. تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو. قوم کے لوگ کہنے لگے ہو تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو نہیں لایا، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے سے رہے، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لائیں گے، بلکہ ہمارا تو خیال ہے کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے کوئی بیماری لگائی ہے. ہود علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان تمام چیزوں سے بیزار اللہ تعلق ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بنا کر رکھے ہو. تم سب مل کر میرے خلاف منصوبہ بنا لو، پھر مجھے بالکل مہلت نہ دو. میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. جو بھی چیز حرکت کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کو اس پر
قبضہ و قدرت ہے۔ بلا شبہ میرا رب سیدھے راستے پر مجھے پہنچائے گا، سیدھا راستہ اختیار کر کے ہی اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو تمہاری مرضی میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو تمہارا جانشین بنا دے گا، پھر تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ بلا شبہ میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب ہمارا فیصلہ آ پہنچا، ہم نے ہود اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور ان کو سخت عذاب سے محفوظ رکھا۔ یہ تھے قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش ضدی کے حکم کی پیروی کی۔ اس دنیا میں بھی ان پر لعنت مسلط کر دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ خبردار عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار ہود کی قوم، عاد ہمیشہ کے لیے دور دفع ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار پیغمبر ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، نیز میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ میرا ثواب تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ کیا تم ہر ٹیلے پر بے فائدہ عمارتیں بناتے ہو اور ایسے مضبوط محل تعمیر کرتے ہو گویا تم کو ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور جب تم کسی غریب اور کمزور پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میرے پیچھے لگ جاؤ۔ اس ہستے سے ڈرو جس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو تم جانتے ہو۔ اس نے تمہیں جانور دیے، بیٹے دیے، باغیچے دیے، چشمے دیے۔ مجھے تم پر کسی عظیم دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ قوم کے لوگ کہنے لگے، نصیحت کر یا نہ کر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، پہلے لوگوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا آیا ہے، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ بلا شبہ اس واقعے میں بہت بڑی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بلا شبہ تیرا رب ہی غالب نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 123 سے 140 کا خلاصہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام عربی بولنے والے پہلے شخص ہیں۔ قوم عاد کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی جو حضر موت کے شمال میں واقع ہے۔ احقاف کے شمال میں خالی ریگستان ہے جسے ربوع خالی کہا جاتا ہے۔ مشرق میں عمان ہے۔ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے جن کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے ایک اور بت بھی بنا رکھا تھا جس کا نام حتار تھا۔ واضح رہے کہ یہ عاد جو ہلاک ہوئی انہیں عاد اولا کہا جاتا ہے، باقی رہے دوسرے عاد جو بعد میں ہوئے وہ یمن کے رہنے والے تھے اور ان کا تعلق قحطان اور سبا وغیرہ سے تھا۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ سمود کو عاد ثانی کہا جاتا ہے۔ حضر موت والے کہتے ہیں کہ عاد اولا کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام حضر موت کے علاقہ میں رہنے لگے تھے، حتیٰ کہ وہیں وفات ہوئے اور انہیں مشرقی علاقے میں وادی برہوت کے قریب شہر کریم سے 32 میل کے فاصلے پر دفن کیا گیا۔ فلسطین کے علاقے میں بھی ایک قبر حضرت ہود علیہ السلام کی قبر کے نام سے مشہور ہے، مگر اس کی نسبت حضرت ہود علیہ السلام کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے۔ قوم عاد کو قرآن مجید میں من بعد قوم نوح یعنی قوم نوح کے خلفاء میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کے سب سے معزز شاخ خلوت کے فرد تھے۔ عاد کا سلسلہ نسب عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام بتایا جاتا ہے۔ یہ عاد بنو سام میں سے تھے۔ قوم ہود عاد عرب کا ایک قدیم قبیلہ تھا۔ یہ امم سامی اقوام کی صاحب قوت و اقتدار افراد تھے۔ تاریخ عرب کی قدیم اقوام کو عربہ خالص عرب یا عرب باعدہ یعنی مٹ جانے والے عرب کہتی ہے، اور ان کے مختلف گروہوں کو عاد، سمود، تسم اور جدیس کے نام دیتی ہے۔ مستشرقین یورپ انہیں امم سامیہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد اولا کہا گیا ہے۔ عاد کا زمانہ تقریباً 6500 قبل مسیح جانا جاتا ہے۔ احقاف عاد اولا کا مسکن حقاف تھا جو جزیرہ نمائے عرب کے جنوب میں ربوع الخالی اور حضرموت کے درمیان واقع ہے۔ اس کے مشرق میں عمان، مغرب میں یمن، شمال میں ربوع الخالی اور جنوب میں حضرموت ہے۔ بعض مورخین کے مطابق عاد اولا عرب کے بہترین حصے حضرموت اور یمن سے لے کر خلیج فارس اور عراق تک آباد ہو گئے تھے۔ ان کے معبودان باطل بھی قوم نوح کی طرح ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ان کے ایک بت کا نام سمود اور ایک کا نام حتار بھی تھا۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور اس کے لغوی معنی ہے ریت کے لمبے لمبے اونچے اونچے ٹیلے جو عمان سے یمن تک پھیلے ہوئے تھے۔ یہیں سے نکل کر عاد گرد و پیش کے ممالک میں پھیلے اور کمزور قوموں پر چھا گئے۔ بحیر عرب کے ساحل پر واقع یمن کے موجودہ شہر مقلا سے تقریباً 200 کلومیٹر شمال کی جانب حضرموت کے مقام
ایک مقام ہے جہاں لوگوں نے حضرت ہود کا مزار بنا رکھا ہے اور وہ قبر ہود کے نام ہی سے مشہور ہے۔ یہ قبر اگرچہ تاریخی طور پر ثابت نہیں، تاہم مقامی روایات اس علاقے کو قوم عاد کا علاقہ قرار دیتی ہے۔ اس کے علاوہ حضر موت میں کئی کھنڈر ایسے ہیں جن کو مقامی باشندے آج تک دار عاد کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں برس پہلے احقاف میں شاندار تمدن رکھنے والی قوم آباد تھی اور یہ علاقہ سرسبز و شاداب تھا، مگر آج ایک لقودق ریگستان ہے جس کے اندرونی حصوں میں جانے کی کوئی ہمت نہیں رکھتا۔ 1843 عیسوی میں بویریا جرمنی کا ایک فوجی آدمی اس کے جنوبی کنارے پر پہنچ گیا تھا۔ اس کے بقول حضر موت کی شمالی سطح مرتفع پر سے کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو یہ صحرا 1000 فٹ نشیب میں نظر آتا ہے۔ اس میں جگہ جگہ ایسے سفید ریتیلے قطعے ہیں جن میں کوئی چیز گر جائے تو ریت میں غرق ہو جاتی ہے۔ یہاں کی ریت بالکل باریک صفوف کی طرح ہے۔ اس جرمن نے ایک شاقول اس ریت میں پھینکا تو وہ 25 منٹ کے اندر اس میں غرق ہو گیا، حتیٰ کہ اس رسی کا سرا گل گیا جس کے ساتھ وہ بندھا ہوا تھا۔ شبام اور تریم یمن کی بندرگاہ عدن سے تقریباً 500 کلومیٹر شمال مشرق میں مکلا کی بندرگاہ ہے۔ مکلا سے 65 کلومیٹر مشرق میں الشہر کی بندرگاہ ہے۔ مکلا اور الشہر سے 200 کلومیٹر شمال میں وادی حضر موت ہے۔ اس وادی کے کنارے البحر الصافی، شبام اور تریم کے قصبے ہیں۔ شبام اہل شبوہ نے حضر موت آ کر آباد کیا تھا۔ شبام کے مشرق میں تقریباً 40 کلومیٹر دور تریم واقع ہے جس کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کی قبر بتائی جاتی ہے۔ یہ احقاف کا علاقہ، یہیں سے وادی المسلہ نامی ندی نکلتی ہے جو جنوب مشرق کا چکر کاٹ کر مسینعہ کے قریب بحر عرب میں جا گرتی ہے۔ مسینعہ کی قدیم بستی میں ان دنوں کھنڈروں کی شکل میں موجود ہے۔ احقاف کے مشرق میں موہرا کا علاقہ ہے جو عمان کی سرحد اور بحر عرب تک پھیلا ہوا ہے۔ آج یہاں وادی المسیلہ کے سوا کوئی اور ندی یا دریا نہیں، کہیں کہ برساتی نالے ضرور موجود ہیں۔ حضر موت کے شمال میں کثیر نامی سطح مرتفع ہے۔ عاد کی تباہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی قوم عاد تند و تیز منحوس آندھی کے عذاب سے تباہ ہو گئی۔ عذاب 7 راتیں اور 8 دن مسلسل آیا جس نے اس سرکش قوم کو مکمل طور پر ہلاک کر کے رکھ دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص پیروان اسلام عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ اہل حضر موت کا دعویٰ ہے کہ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام حضر موت کے شہروں میں ہجرت کر آئے تھے، وہیں ان کی وفات ہوئی اور حضر موت کے مشرقی حصے میں وادی برہوت کے قریب شہر تریم سے قریباً 2 مرحلے پر دفن ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر منقول ہے کہ ہود علیہ السلام کی قبر حضر موت میں کثیب احمر یعنی سرخ ٹیلے پر ہے اور ان کے سرہانے جھاؤ کا درخت ہے، جبکہ اہل فلسطین کا دعویٰ ہے کہ وہ فلسطین میں دفن ہے۔ چنانچہ حضر موت اور فلسطین دونوں مقامات پر حود علیہ السلام کی مبینہ قبروں پر عرس ہوتا ہے۔ قبر حود سے متعلق حضر موت والی روایت درست اور معقول معلوم ہوتی ہے کیونکہ ان کی قوم کی تباہی اور ہلاکت کے بعد حضرت حود نے قریب ہی حضر موت کی آبادیوں میں قیام فرمایا ہوگا۔ عاد ارم، اس سے مراد وہی قدیم قوم ہے جسے عاد اولا کہا جاتا ہے۔ سورہ فجر آیت نمبر 7 میں اسے عاد ارم اور سورہ نجم آیت نمبر 50 میں عاد اولا کا نام دیا گیا ہے۔ اسے عاد ارم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ سامی نسل کی اس شاخ سے تعلق رکھتے تھے جو ارم بن سام بن نوح علیہ السلام سے چلی تھی۔ انہیں عاد ارم کی ایک زمینی شاخ سمود ہے اور دوسری آرامی ہے جو ابتدا میں شام کے شمالی علاقوں میں آباد تھے اور جن کی زبان آرامی سامی زبانوں میں بڑا اہم مقام رکھتی ہے۔ سورہ فجر میں عاد ارم کا وصف ذات العماد ستونوں والے بتایا گیا ہے کیونکہ وہ اونچے اونچے ستونوں پر بلند عمارتیں بناتے تھے۔ تریم کے شہر سے باہر نکلنے پر ہمیں وہ منظر دکھائی دیا جو ہم ایک زمانے سے وادی احقاف کے تصور میں دیکھتے آئے تھے، یعنی اونچے اونچے تہبتا پہاڑوں کے ایک دامن سے لے کر دوسرے دامن تک ریت کے اونچے نیچے بالکل سمندری موجوں کی طرح تودے اور ان کے درمیان تارکول کی سڑک اور کہیں کہیں خرد و کھجور کے جھنڈ، ایک آدھ اونٹ اور کہیں کہیں 2-4 کچے مکانات۔ وادی احقاف اپنے وسیع تر معنوں میں وادی برہوت قبر ہود علیہ السلام جو رب الخالی میں کم از کم 50-60 کلومیٹر اندر واقع ہے سے شروع ہو کر مغرب میں وادی حمد، وادی ایمن اور وادی یسر اور وادی عین کے آخر تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی لمبائی کا اندازہ تو اس طرح لگایا جا سکتا ہے۔ قبر ہود علیہ السلام سے تریم 100 کلومیٹر، تریم سے سیون 35 کلومیٹر، سیون سے انتہائے وادی حمد 150 کلومیٹر، وادی یسر کے خاتمہ تک مزید 50 کلومیٹر، اس طرح کوئی 335 کلومیٹر بنتے ہیں۔ اس سے وہ علاقے خارج ہیں جو قبر ہود علیہ السلام سے شمال مشرق اور مشرق میں واقع ہیں اور وادی برہوت اور موہرا کے شمالی علاقوں سے شروع ہو کر عمانی سرحد تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ہود علیہ السلام کی دعوت کا مرکز شمالی موہرا کے ریت کے تودوں میں دمے ہوئے شہر ارم ذات العماد اور اس کے قرب و جوار والے علاقے تھے۔
15 منٹ کی ڈرائیونگ پر ایک گاؤں ہے جسے عینیات کا نام دیا جاتا ہے. عینیات سے کچھ آگے بڑھیں گے تو دائیں ہاتھ پر ایک اور شہر آئے گا جہاں اچھی خاصی آبادی ہے. اس کے بعد ایک پولیس چوکی ہے جس کو السوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسی لیے اس سڑک کو سیون السوم نبی اللہ ہود کا نام دیا جاتا ہے. یہ سڑک ابھی قبر ہود سے پہلے کوئی 20 کلومیٹر دور تک پہنچی ہے، مگر منصوبہ اس کا یہ ہے کہ اس کو رب الخالی میں یمنی علاقے سمود تک پہنچایا جائے. یہ سمود نہیں ہے جو قوم صالح کا علاقہ تھا جو جزیرہ عرب کے شمال مغرب میں واقع تھا، بلکہ یہ سمود دوسرے ہیں. وادی بہود کا ریتیلا میدان شمالی مہرہ سے ہوتا ہوا عمان سے جا ملتا ہے. ریت کے اس وسیع و عریض سمندر میں کہیں قوم عاد کا شہر دبا پڑا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ فجر آیت نمبر 7-8. اونچے اونچے ستونوں والا ایک ایسا شہر جس جیسا اور ملکوں میں نہیں پیدا کیا گیا. قبر ہود علیہ السلام کی طرف چلیں گے تو جھاڑیوں والا علاقہ شروع ہو جاتا ہے اور وہاں زمین سے جھرنے زور اور کثرت سے نکلتے ہیں. وہ ایک ندی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو قبر ہود علیہ السلام کے دامن سے ہوتے رب الخالی میں کہیں غائب ہو جاتی ہے. مقامی حضرات کے بقول چھوٹا سا دریا ہزاروں برس سے یوں ہی بہ رہا ہے. جب عاد کی تباہی کا حکم صادر ہوا اور سیدنا ہود علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں سے کہا گیا کہ وہ عذاب زدہ علاقوں چھوڑ دیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو وادی برخوز سے متصل مغرب میں واقع وادی میں پناہ لینی پڑی. اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نیک اور مومن بندوں کے لیے ریت کے ان تودوں میں پانی کا اس طرح انتظام فرما دیا. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور جب ہمارا حکم صادر ہوا تو ہم نے ہود اور ان لوگوں کو جو ایمان لا کر اس کے ساتھ ہو گئے تھے اپنی رحمت سے نجات دی اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے نجات دی. سورہ ہود آیت نمبر 58. تبھی تو یہ نفوس پاک قدسیہ یہاں رہ سکے، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا اور انہوں نے ان کو اس پہاڑی پر دفن کیا جو ان جھرنوں سے جیپ یا دوسری سواری سے جانے پر کوئی 15-20 منٹ کے فاصلے پر واقع ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں انبیاء کرام کے واقعات بیان کر کے ہم تمام امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ان انبیاء کرام کی دعوت و تبلیغ کو عوام تک پہنچائیں اور لوگوں کو صحیح بات بتائیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہیں. کیونکہ جو قوم برائی کرتی ہے، اگر برائی کرنے والی قوم کو اس سے روکنے والے نہ پیدا ہوں اور امر بالمعروف کرنے والے لوگ پیدا نہ ہوں تو اللہ رب العالمین ایسے قوموں پر عذاب اپنا نازل کرتا ہے. لہذا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو برائی، بت پرستی اور شرک سے لوگوں کو آگاہ کریں، تنبیہ کریں اور بتائیں کہ اللہ رب العالمین کا ایسے لوگوں پر عذاب نازل ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں سے لو لگاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو اس کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دوسروں سے تمام حاجتیں مانگتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو تو واحد اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت میں، اس کی صفات میں، اسماء صفات میں اور اس کی ذات میں واحد نہیں مانتے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن حکیم کی ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. قول قولی هذا استغفر الله سائر المسلمین فاستغفروه لذنبهم انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آتے تو زمانے میں اندھے